السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں مجھے آپ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے پھر سے 4 سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ شاہد ایک نوجوان اوبر ڈرائیور تھا۔ رات کی تاریکی میں لاہور کی سڑکوں پر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس رات کی ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور سردی تھی جو اس کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن گھر جانے سے پہلے کچھ اضافی کمائی کے لیے اس نے اپنی گاڑی میں آخری سواری لینے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ سواری کا مقام شہر کے ایک پرانے حصے میں تھا جہاں کی گلیاں تنگ اور خستہ حال تھیں۔ شاہد نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی اس پتے کی جانب موڑ دی۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کا شخص جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس شخص نے بغیر کوئی بات کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ شاہد نے آئینے میں اس شخص کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ شخص دھیمی آواز میں بولا، بس مجھے قبرستان چھوڑ دو۔ شاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر سر ہلا دیا اور گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ پورے راستے وہ شخص خاموش رہا۔ شاہد نے چند بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ گاڑی کی خاموشی اور سڑک کی ویرانی نے شاہد کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ آخرکار جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو اس شخص نے کہا، یہاں روک دو۔ شاہد نے گاڑی روکی اور اس شخص نے اسے پیسے دیے لیکن جب شاہد نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص گاڑی سے غائب ہو چکا تھا۔ شاہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف بس خاموشی اور اندھیرا تھا۔ شاہد کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ گھبرا کر فوراً گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات بھر سڑکوں پر گاڑی چلانے کے باوجود اس واقعے کو بھلا نہ سکا۔ اگلی صبح شاہد نے ناشتے کے دوران اخبار اٹھایا۔ اس کی نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر میں اسی شخص کی تصویر تھی جو اس نے اس رات اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ وہ شخص چند سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ شاہد کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اخبار بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ شخص واقعی مر چکا تھا یا یہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شاہد نے ایک ایسی سواری لی تھی جو اس دنیا کی نہیں تھی اور یہ خوفناک حقیقت ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش ہو گئی۔ سرد اور بارش کی رات تھی۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ بارش کی بوندیں زمین پر تیز ہوا کے ساتھ گر رہی تھیں۔ عادل ایک پیشہ ور اوبر ڈرائیور تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور ایک نئی سواری کی درخواست قبول کی۔ عادل نے دیکھا کہ سواری کا پتہ شہر کے ایک پرانے حصے کا ہے جہاں کم لوگ جاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ بارش میں اس علاقے میں کوئی کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن وہ پیشہ ور تھا اس لیے سوالات پوچھنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور بتائے گئے مقام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بارش مزید تیز ہو گئی۔ عادل کو گاڑی چلاتے ہوئے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس نے گاڑی کے ہیٹر کو تیز کیا مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ جیسے جیسے وہ منزل کے قریب پہنچا سڑکیں سنسان ہوتی گئیں۔ ایک پرانی حویلی کے سامنے پہنچ کر عادل نے گاڑی روک دی۔ حویلی کی حالت خراب تھی، دیواروں پر کائی لگی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بند تھیں۔ عادل نے موبائل پر دیکھا کہ سواری نے یہاں پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ حیران تھا کیونکہ حویلی کے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے پچھلے دروازے سے کسی نے دستک دی۔ عادل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا۔ عادل نے دروازہ کھولا اور وہ عورت اندر بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی نے عادل کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دی۔ عورت نے آہستہ سے کہا، مجھے شہر کے دوسرے کنارے تک لے چلو۔ عادل نے سارے لا دیا اور گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ عادل کو لگا جیسے گاڑی میں سردی بڑھ گئی ہو، حالانکہ ہیٹر چل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر عورت کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ راستے میں گاڑی کے ریڈیو نے اچانک خراب آواز نکالنا شروع کر دی۔ عادل نے ریڈیو بند کر دیا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ عورت نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ عادل نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کیوں؟ عورت نے سرد لہجے میں کہا، یہ سڑک بہت پرانی ہے، یہاں اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ عادل نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور کچھ نہ کہا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک سنسان علاقے میں پہنچ گئی جہاں سڑک کے دونوں طرف پرانے درخت تھے۔ اچانک عورت نے کہا، یہیں روک دو۔ عادل نے حیرت سے گاڑی روکی کیونکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف جنگل تھا۔ عادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت غائب تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھا
مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کے اندر جھانکا، پیچھے کی سیٹ پر ایک پرانا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ عادل نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا اٹھایا اور اس کا منہ کھولا۔ اندر ایک پرانی اخبار کی کٹنگ تھی جس پر خبر تھی کہ اس حویلی کی ایک عورت جو کہ ایک حادثے میں مر چکی تھی، آج تک اس سڑک پر سواری کرتی دیکھی گئی ہے۔ عادل کا خون جم گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ عورت کون تھی اور کیا اس نے واقعی ایک بھوت کو سواری دی تھی۔ اس رات کے بعد عادل نے اس راستے پر کبھی گاڑی نہیں چلائی۔ وہ آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور علی اپنے اوبر کے سفر پر تھا۔ وہ روزانہ کی طرح مختلف سواریاں اٹھا رہا تھا۔ علی ایک محنتی اور دلیر شخص تھا، لیکن آج کی رات کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور سڑکیں خالی تھیں۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف علی کی گاڑی کے ٹائرز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی نے اپنے فون کی اسکرین پر دیکھا، ایک سواری قریبی موجود ہے۔ یہ سواری شہر کے ایک دور دراز علاقے سے بک کی گئی تھی جہاں کم لوگ جاتے تھے۔ علی نے کچھ ہچکچاہٹ کے باوجود سواری قبول کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ رات کی آخری سواریاں کبھی کبھی اچھی کمائی دیتی ہیں۔ جیسے ہی علی نے اس علاقے میں پہنچنا شروع کیا، وہ جگہ اجنبی لگنے لگی۔ درخت بڑے اور گھنے تھے اور سڑکیں پتلی اور سنسان تھیں۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار علی اس مقام پر پہنچا جہاں سواری کا نشان میپ پر نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک پرانی حویلی کے باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت کے کپڑے پرانے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے علی کی گاڑی کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ کہے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ علی نے عورت کی شکل دیکھی، وہ خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی حلقوں سے بھری ہوئی تھیں۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو حوصلہ دیا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ علی نے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی نے اسے روک دیا۔ گاڑی میں عجیب سی سردی پھیل گئی تھی۔ علی نے ایئر کنڈیشن بند کیا، لیکن سردی کم نہ ہوئی۔ راستے میں علی نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس سامنے دیکھتی رہی۔ علی کو عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد علی کی گاڑی ایک پرانے قبرستان کے پاس سے گزری۔ عورت نے اچانک کہا، یہاں روک دو۔ اس کی آواز سرد اور بے جان تھی۔ علی نے فوراً گاڑی روکی۔ عورت خاموشی سے گاڑی سے اتری اور قبرستان کی طرف چلنے لگی۔ علی حیران تھا کہ رات کے اس پہر یہ عورت قبرستان کیوں جا رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی۔ علی کے دل میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ بس گاڑی میں بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد عورت واپس آئی اور دوبارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چلو اب مجھے واپس لے چلو، اس نے کہا۔ علی نے گاڑی چلائی، لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ جلدی سے عورت کو واپس چھوڑنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی علی نے گاڑی حویلی کے قریب روکی، عورت نے اسے کچھ پیسے دیے اور خاموشی سے چلی گئی۔ علی نے پیسے دیکھے، وہ بہت پرانے نوٹ تھے، جیسے کہ وہ سالوں سے کسی کے استعمال میں نہیں تھے۔ علی نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا، لیکن عورت کہیں نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ علی کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر پہنچ کر علی نے ان پیسوں کو دوبارہ دیکھا۔ وہ نوٹ واقعی بہت پرانے تھے، جیسے کسی دوسری دنیا سے آئے ہوں۔ اس رات کے بعد علی آج بھی سوچتا ہے کہ وہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن علی کو کبھی اس کا جواب نہیں ملا۔ شاید وہ رات کی تاریکی میں چھپا ایک راز تھا جو کبھی نہیں کھل سکتا۔ تقریباً 11 بج رہے تھے۔ احمد اپنی دوست کی سالگرہ کی پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک اوبر بک کی۔ گاڑی چند منٹوں میں آ گئی۔ احمد نے دیکھا کہ گاڑی کا ماڈل اور نمبر وہی ہے جو ایپ پر دکھایا جا رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کا نام فیروز تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو احمد کو پریشان کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے محسوس کیا کہ گاڑی میں کچھ عجیب سی بدبو ہے، لیکن اس نے اس کا زیادہ خیال نہیں کیا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ راستے میں احمد نے محسوس کیا کہ فیروز نے راستہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا راستہ تو یہ نہیں ہے۔ فیروز نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھائی یہ شارٹ کٹ ہے، فکر نہ کریں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ احمد کو کچھ شک ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید واقعی شارٹ کٹ ہو۔ لیکن جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی گئی، راستہ اور سنسان ہوتا گیا۔ سڑک کے کنارے درختوں کی قطاریں تھیں اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمد کا دل اب گھبرانے لگا۔ اس نے دوبارہ فیروز سے پوچھا، بھائی آپ نے راستہ کیوں تبدیل کیا؟ فیروز نے ایک خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے کہا، یہی راستہ ہے جو میرا ہر مسافر لیتا ہے۔ احمد کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے دوست کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں تھا۔
اب وہ واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ فیروز نے گاڑی ایک پرانی اور پوسیدہ عمارت کے سامنے روکی۔ اس عمارت کے گرد بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ٹائروں میں ہوا نہیں تھی۔ احمد کی نظریں ان گاڑیوں پر پڑی اور اس کے ذہن میں خوفناک خیال آیا کہ یہ گاڑیاں انہی مسافروں کی ہیں جو کبھی گھر واپس نہیں پہنچے۔ فیروز نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور احمد کی طرف مڑ کر کہا، اب تمہارا بھی وقت آ گیا ہے۔ احمد نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ چائلڈ لاک ہوا تھا۔ فیروز نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا اور آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور زور سے چیخا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ فیروز ایک لمحے کے لیے اس کی طرف بڑھا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن آ گیا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ کھولا اور احمد کو جانے دیا۔ احمد بھاگتا ہوا سڑک پر آیا اور ایک دوسری گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی والا اسے اپنے ساتھ لے گیا اور احمد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ کبھی نہیں جان پایا کہ فیروز نے اسے کیوں چھوڑ دیا اور نہ ہی وہ کبھی اس خوفناک رات کو بھلا سکا۔ آج بھی جب کبھی احمد اوبر بک کرتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ گاڑی کا راستہ صحیح ہو، اور ہر بار اس سے فیروز کی خوفناک آنکھیں یاد آتی ہیں۔